وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ دینی و فقہی معلومات اور تفسیر قرآن کے لیے مفتی محمد اعظم بختیار یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله الله تعالى الى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز و بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ جل جلالہ و امن والہ نے عظیم الشان کلمہ عطا فرمایا ہے، اور ہمیں ایسا کلمہ عطا فرمایا کہ اس کلمے پہ یقین کرنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس کلمے کے مطابق چلنا دنیا اور آخرت میں چین، سکون، اطمینان، راحت، عزت کا سبب ہے، اور اس کے خلاف چلنا دنیا کے اندر بھی ذلتوں کا سامان ہے اور آخرت میں بھی ذلتوں کا سامان ہوگا، اور عذاب اور تکلیف کا سامان ہوگا جو کلمے کے خلاف چلے گا۔ کلمے کو سمجھنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کلمہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے اور کلمے کا ہم سے مانگ اور ڈیمانڈ کیا ہے۔ کلمے کے اجزاء 4 ہیں۔ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ کلمہ کے 4 اجزاء ہیں، ان میں سے ہر جز کو الگ الگ سمجھنا تاکہ صحیح عقیدہ ہمارا بن جائے کہ اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ کلمہ خود ہمیں عقیدہ بتلا رہا اور عقیدہ سکھا رہا کہ تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ تو جو کلمہ اور کلمے کے عقیدے کے مطابق ہے وہ ایمان والا ہے، اس لیے کہ ایمان کے لیے کلمہ پر یقین شرط ہے۔ تو جو کلمے کے تقاضوں پر، کلمے کے ڈیمانڈ پر پورا اتر رہا ہے وہ ایمان والا، اور جو اس کے خلاف ہے یا اس میں ذرہ برابر شک و شبہ ہے یا اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو وہ پھر مسلمان نہیں ہے۔ کلمہ خود اس بات کا اعلان کر رہا، چاہے یہ کلمہ آدمی پڑھتا رہے لیکن اگر عقیدہ اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ صرف پڑھنے سے نہیں بلکہ اس کے مطابق عقیدہ بنانے سے انسان مسلمان ہوگا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ میں 2 جز ہیں اور محمد الرسول اللہ میں 2 جز ہیں، یعنی کل 4 حصے ہیں کلمہ کے۔ تو 4 عقیدہ جس کا ہوگا وہ ہے مسلمان، اور جس کا 4 عقیدے میں سے کوئی ایک عقیدہ بھی نہیں تو وہ مسلمان نہیں۔ یہ ہمیں خود کلمہ بتلاتا ہے۔ پہلا عقیدہ لا الہ، یہ عقیدہ بنانا لا الہ کہ کوئی اللہ کے سوا معبود ہے ہی نہیں، کوئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پالنے والا نہیں، کوئی بجلی بنانے والا نہیں، کوئی کچھ کرنے والا نہیں،
کسی کے اندر کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی قدرت نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، رات اور دن لانے والا کوئی نہیں۔ پہلا عقیدہ نفی، کہ ساری چیزوں سے نفی کرنا، یقیدانم در عالم کہ لا معبود الا ہو، لا مقصود فی الکونین ولا مسجود الا ہو، اس بات پہ پکا یقین، غیر متزلزل، کہ جس کے اندر ذرا سی بھی جنبش نہ ہو، اس کے اندر ذرا سی ملاوٹ قابل قبول نہیں اور برداشت نہیں۔ لا الہ، کوئی نہیں، سب کی نفی۔ پھر الا اللہ، کلمے کا دوسرا جز کہ اللہ ہے، تو اللہ کے ہونے کا اقرار۔ اللہ کے ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اپنی ذات اور اپنی صفات کے ساتھ ہیں۔ جتنی صفتیں اللہ کی ہیں اللہ نے بیان کی ہیں، اللہ اپنی ان ساری صفتوں کے ساتھ موجود ہے۔ لا الہ، اور اللہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی نہیں جس کے اندر وہ صفات موجود ہوں، جس کے اندر رزاقیت کی صفات موجود ہو، خالقیت کی صفت موجود ہو، کوئی بھی نہیں ہے۔ الا اللہ، صرف اللہ ہے جس کے اندر یہ ساری صفتیں موجود ہوں۔ تو اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اور اپنی صفات کے اعتبار سے موجود ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ، پہلا لا الہ، کوئی بھی نہیں ہے، نفی۔ دوسرا الا اللہ، اللہ ہے۔ اور تیسرا عقیدہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس میں چوتھا جز کہاں ہے؟ چوتھا جز اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ جیسے جسم، ایک میں ہوں، ایک میرا جسم ہے، ایک میری روح ہے۔ جسم نظر آ رہا ہے، روح نظر نہیں آ رہی، لیکن جسم چل رہا ہے روح سے۔ اگر جسم کے اندر سے روح نکل جائے تو جسم بیکار۔ ایسی کلمے کے اندر سے یہ روح نکل جائے جو میں بیان کرنے لگا ہوں، اگر وہ روح نکل جائے تو کلمہ بیکار۔ اور وہ روح کیا ہے؟ یہ چوتھا جز کلمے کا ہے۔ ایسی جیسے انسان کے جسم میں روح ہے، ایسی کلمے کا یہ روح ہے، اور وہ روح ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کا چوتھا جز ہے لا نبی بعدہ، لا نبی بعدہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ کلمے کے اندر لکھا ہوا نہیں، ظاہراً اس کا جز نہیں، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کے لیے روح ہے، کہ اگر انسان کے اندر سے روح نکال جاؤ جسم بیکار، کلمے کے اندر سے لا نبی بعدہ نکال دو کلمہ بیکار۔ اس لیے کلمہ کام ہی اس وقت دے گا جب لا نبی بعدہ موجود ہو، اور اگر لا نبی بعدہ نہ ہو، اور یہ ہو کہ نبی کے بعد بھی کوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اور نبی ہیں، تو پھر یہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ قرآن کہہ رہا، اور قرآن ہمیں بتلا رہا، اللہ رب العزت نے کائنات کو جب بنایا تو اللہ رب العزت نے انبیاء کی کانفرنس بنائی۔ وہ سارے انسان جن کو بعد میں نبی بن کر دنیا میں جانا تھا، اللہ نے ان سب کو وہاں جمع کیا، سب کو جمع کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے وہاں پر جمع کیا، اور جمع کر کے اللہ نے ان سے ایک اقرار لیا، ایک وعدہ لیا۔ اور وعدہ کیا لیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے وعدہ لیا، عہد لیا، قرارداد پیش کی کہ تم اس قرارداد کو مانتے ہو۔ گویا کہ وہ سارے اللہ سے یہ وعدہ کر کے آئے ہیں، سارے انبیاء علیہ السلام، اور اللہ نے ان سے وعدہ لیا، میثاق، عہد لیا، پکا وعدہ کو، جس کو قسم کے ساتھ موقت کر دیا جائے، جس کی خلاف ورزی بالکل نہ کی جائے، اس کو میثاق کہتے ہیں۔ ایسا پکا وعدہ، اور وعدہ اللہ نے کیا لیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سارے نبیوں سے اللہ نے یہ وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تم دنیا میں جاؤ گے تو میں تمہیں کتاب بھی دوں گا اور تمہیں حکمت بھی دوں گا۔
یعنی تمہیں نبوت بھی ملے گی، تمہیں شریعت بھی ملے گی. پھر اس کے بعد ثم جاءکم، پھر تم سب کے بعد ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد رسول آئے گا. تم سب کے بعد کون آئے گا؟ رسول آئے گا. مصدق لما معکم، وہ تم سب کے پاس جتنی شریعت ہے، جتنی کتاب ہے، جتنے صحائف ہے، جتنے احکامات ہیں، ان سب کی تصدیق کرے گا اور کہے گا کہ وہ برحق نبی، وہ سچے نبی، اور انہوں نے اپنی اپنی قوم کو جو احکامات بتلائے وہ سب اللہ کی طرف سے تھے. ان میں سے کوئی حکم انہوں نے اپنی طرف سے بیان نہیں کیا، بلکہ اللہ کے حکم کو انسانوں تک پہنچایا ہے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تمہاری تصدیق کرے گا، جو تمہارے پاس کتاب و شریعت ہوگی اس کی تصدیق کرے گا. پھر کہا کہ اب کیا کرو، تمہارا کیا کام ہے، تم کیا کرو گے؟ تم سے کس چیز کا وعدہ ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پہلی بات تمہیں اس پر ایمان لانا پڑے گا، تمہیں اس پہ ایمان لانا پڑے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، دوسرا یہ کہ تم اگر اس کا زمانہ پاؤ، اس کے زمانے میں تم ہو، تو اس پر ایمان بھی لانا پڑے گا، اس کی مدد بھی کرنی پڑے گی. یہ اللہ رب العزت نے انبیاء کانفرنس میں یہ قرارداد پیش کی، اور اس قرارداد پہ اللہ نے سارے انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا. سارے انبیاء علیہ السلام نے کیا کہا؟ اقررنا، جی ہم بالکل اقرار کرتے ہیں، ہم بالکل اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اگر اس نبی پر ہم ایمان لاتے ہیں، ایمان تو ابھی سے شروع، نبی پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور اسی ایمان کا تقاضا تھا، اور اسی ایمان کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری اپنی امتوں کو دیتے چلے آئے. ہر نبی نے اپنی امت کو بتلایا ہے، ہر نبی نے اپنی امت کو بتلایا ہے کہ ایک نبی آئے گا، محمد احمد من بعد. قرآن نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نقل کی، یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام کیا ہوگا؟ جس کا نام احمد ہوگا، اور تم نے اس پر ایمان لانا ہے. عیسائیوں سے کہا تھا کہ عیسائیوں تم نے اس پر ایمان لانا ہے. پھر لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ نہیں چلے گا، پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چلے گا. لہذا تمہیں محمد الرسول اللہ پر ایمان لانا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں سے کہا تھا، وعدہ لیا تھا. تو اللہ رب العزت نے پیغمبر تمام انبیاء علیہ السلام سے کہا کہ تم اس بات کا اقرار کرتے ہو. قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری، تم اقرار کرتے ہو اور میرا یہ وعدہ پورا کرنے کے عہد و پیمان کرتے ہو. قالوا اقررنا، تو سارے انبیاء علیہ السلام نے کیا کہا؟ جی ہم بالکل اقرار کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا قال فاشهدوا، تم سب اس بات پہ گواہ رہو کہ تم یہ وعدہ کر چکے ہو، یہ اقرار کر چکے ہو کہ محمد الرسول اللہ پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اللہ بھی تم سب کے ساتھ گواہوں میں سے ہوں کہ میرے سامنے تم لوگ وعدہ کر رہے ہو، میرے سامنے تم لوگ اس رسول کے ایمان پر، اس رسول پر ایمان لانے کا وعدہ بھی کر رہے ہو اور اقرار بھی کر رہے ہو. تو اب اس کانفرنس کے اندر، اس مجمع کے اندر، اس مجلس کے اندر جو تھا، قرآن کہہ رہا وہ نبی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ نبی ہے. اور جو اس مجلس میں نہیں تھا، جو اس مجلس میں نہیں تھا وہ نبی نہیں ہے، چاہے 1 کروڑ مرتبہ دعویٰ کرتا رہے، اگر اس کانفرنس کے اندر موجود نہیں تو وہ نبی نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کمبخت بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ میں تھا اس میں. غلام احمد قادیانی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ میں اس کانفرنس میں تھا. تمہارے پاس کوئی لسٹ ہے؟ تمہارے پاس کوئی لسٹ ہے کہ وہاں اس کانفرنس کے اندر اور اس مجمع کے اندر فلاں 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 تھے؟ تو مجھے دکھاؤ کہ میرا نام اس میں ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ دعویٰ کرے
کہ میں بھی اس مجلس میں تھا، تو آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ میرے پاس میں بھی اس مجلس میں تھا لہذا مجھے نبی مانو؟ اس لیے کہ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ جو اس مجلس میں تھا وہ نبی ہیں، جو اس میں تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کلمہ ایسا لائے ہیں اور لفظ اللہ نے ایسا ذکر کیا کہ فرمایا ثم جاءکم، دو باتیں. ثم کہتا ہے، ثم کے بعد جو آتا ہے وہ سب سے آخر ہوتا ہے، یہ عربی کا قاعدہ ہے. ثم للتراخی، ثم بعد والے کو آخر میں بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ جاء فلان و فلان و فلان ثم فلان، کہ فلاں صاحب آ گئے اور فلاں بھی آ گئے اور فلاں آ گئے اور فلاں آ گئے، پھر فلاں بھی آ گئے. اب پھر کے بعد جو آئے گا اس کا مطلب ہے کہ اب چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، فلاں صاحب آ گئے، اب دروازہ بند ہو گیا ہے. ایسی ثم یہ بتلا رہا کہ جو آئے گا وہ آخر میں ہوگا اور اس کے بعد جو آئے گا اس کے بعد کوئی اور نہیں ہوگا کیونکہ دروازہ بند ہو جائے گا. ایک دلیل. دوسری دلیل فرمایا رسول، کہ وہ رسول ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ رسول ہوگا. اللہ نے رسول کا لفظ کسی اور کے ساتھ لگنے ہی نہیں دیا، کسی اور کے ساتھ لگنے ہی نہیں دیا. پڑھیے لا الہ الا اللہ آدم، بولو نا، صفی اللہ. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. لا الہ الا اللہ داود خلیفۃ اللہ. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبی اللہ. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول. تو رسول کا لفظ کسی کے ساتھ آیا ہی نہیں. یہ لفظ بتلا رہا ہے کہ جو جس کے ساتھ رسول ہوگا، جس نبی کے نام کے ساتھ رسول ہوگا وہ آخر میں ہوگا. وہ آخر میں ہوگا، اس کے بعد اور کوئی نہیں ہوگا. بات مختصر، اور اس میں ایسا قانون بیان کیا کہ آگے آنے والے سارے اس کے اندر آ گئے کہ اب دیکھو کس کے ساتھ رسول لگا ہوا. جس پیغمبر کے نام کے ساتھ رسول ہوگا وہ آخر میں ہوگا. اب مجھے یہ دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں، سارے قادیانیوں کو چیلنج، اس دلیل کو توڑ کے دکھائیں. قیامت تک اس دلیل کو نہیں توڑ سکتے کہ کسی اور کے ساتھ رسول. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے لسٹ نہیں دی، لیکن اللہ نے قانون ایسا بیان کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے انبیاء اس کے اندر شامل ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ کون سے جانور انڈے دیتا ہے، کون سا جانور بچے دیتا ہے؟ کون سا جانور انڈے دیتا ہے اور کون سا جانور بچے دیتا ہے؟ اب وہ تو علم کا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میں انا مدینۃ العلم والی بابو، اللہ نے تو ان کو علم کا دروازہ بنایا. اب اگر وہ لکھوانا شروع کرتے کہ گائے جو ہے وہ بچے دیتی ہے، مرغی انڈا دیتی ہے، اور بکری جو ہے وہ بچے دیتی ہے، اور شتر مرغ انڈا دیتا ہے، بھینس جو ہے وہ بچہ دیتی ہے، اور مرغا جو ہے وہ کوا جو ہے وہ انڈا دیتا ہے. کتنی لمبی چوڑی لسٹ بن جاتی. انہوں نے ایک جملہ بتلایا، ایک جملہ فرمایا جس کے اندر سب کچھ آ گیا. فرمایا کہ جس کے کان اندر ہے وہ انڈے دیتا ہے، جس کے کان باہر ہے وہ بچے دیتا ہے. جس جانور کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتا ہے، اور جس جانور کے کان اندر ہیں وہ کیا دیتا ہے؟ انڈے دیتا ہے. اب اس میں ساری دنیا کے جانور آ گئے. ایسی اللہ رب العزت نے یہاں مختصر بتلایا کہ جس کے نام کے ساتھ رسول ہوگا وہ آخر ہوگا، اور اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں. یہ ایسی دلیل ہے میرے دوستو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی صرف لگتی ہے اور کسی اور کے ساتھ نہیں لگتی ہے. اس لیے اس بات پر یقین کرنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوگا تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے
تو وہ نبی نہیں، کیونکہ رسول سے پہلے جتنی فہرست تھی اس فہرست کے اندر وہ شامل نہیں، ان لوگوں میں وہ شامل نہیں، اس لیے کہ آخر میں آنے والے کی نشانی یہ بتلائی کہ اس کے ساتھ رسول ہوگا، اور رسول کا لفظ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ لہذا محمد رسول آ گیا، میرا ایک رسول آئے گا، اور جب وہ رسول آئے گا تو تم سب نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے، اس لیے کہ میں اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھوں گا اور میں اس کے اوپر نبوت کی عمارت مکمل کر دوں گا۔ اب عمارت کی کوئی اینٹ بچے گی نہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا، میرے اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص عمارت بنائے فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، بڑی خوبصورت عمارت بنائی، بہت خوبصورت، اندر سے بھی باہر سے بھی، اس کو مکمل کر دیا، إِلَّا لَبْنَةً وَاحِدَةً فِي زَاوِيَةٍ، لیکن ایک کونے کی ایک اینٹ نہیں رکھی، اوپر ایک اینٹ نہیں رکھی، باقی پوری عمارت مکمل۔ فرمایا لوگ گزرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں اس عمارت کو، فَيَتَعَجَّبُونَ، لوگ تعجب کرتے ہیں کہ اتنی خوبصورت عمارت، اتنی اچھی عمارت جو ہر اعتبار سے بھی، اندر سے بھی مکمل، باہر سے بھی مکمل، اندر سے بھی خوبصورت، باہر سے بھی خوبصورت، اندر سے بھی تکمیل والی، باہر سے بھی تکمیل والی، اتنی خوبصورت، رنگ و روغن سب اس کا اتنا خوبصورت ہے۔ حَلَّا لَبِنَةً وَاحِدَةً، کاج بنانے والا اس ایک اینٹ کو بھی رکھ دیتا، اس ایک اینٹ کو بھی رکھ دیتا تو یہ کمی پوری ہو جاتی اور عمارت مکمل ہو جاتی۔ فرمایا غور سے سن لو، الا، اچھی طرح سن لو، انا لبنۃ الآخرہ، اس عمارت کی جو آخری اینٹ ہے وہ میں ہوں۔ اللہ نے نبوت کی عمارت بنائی، نبوت کی عمارت بنائی، قصر بنایا، قصر نبوت، کیا بنایا؟ قصر نبوت، اس میں آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے انبیاء علیہ السلام اس کے اندر موجود ہیں۔ ایک نبی رہ گیا تھا، وہ نبی آخر میں آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اور اللہ نے اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کی عمارت مکمل فرما دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ختم نبوت کا اعلان کر دیا کہ اب اے نبی آپ کے بعد اور کوئی نبوت کسی کی نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ آخری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے 2 دروازے بند کیے ہیں۔ کتنے دروازے؟ 2۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اور آپ کے دنیا سے ایک دروازہ بند کیا آپ کی آمد پر، اور دوسرا دروازہ بند کیا ہے آپ کے جانے پر۔ آپ کے آنے پر نبوت کا دروازہ بند کیا، آپ کے جانے پر صحابیت کا دروازہ بند کیا۔ آپ کے آنے کے بعد اب کوئی نبی نہیں، آپ کے جانے کے بعد اب کوئی صحابی نہیں، اس لیے کہ صحابی کے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی زیارت زندہ سلامت کرے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھے زندہ سلامت۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابی نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو اتنا پکا کر دے کہ زمانے کی ہوائیں ہمارے ایمان اور عقیدے کے اندر زلزلہ پیدا نہ کر سکے اور اس کو ہلا نہ سکے۔ اس لیے اللہ پر جیسے ایمان رکھنا ضروری، ایسے ہی ختم نبوت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔